ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سالانہ رحمت للعالمین و استحکام پاکستان کانفرنس بینس کالونی نئی آبادی اہل سنت والجماعت کا پروقار اجتماع۔ رپورٹ حاکم علی دل بھینس کالونی نئی آبادی میں اہل سنت والجماعت کے منعقدہ تمام سالانہ کانفرنس، جس میں جمعیت علماء استحکام پاکستان میں علماء کرام، مذہبی رہنماؤں، علاقائی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد سیرت نبوی کی روشنی میں اخلاقی اجتماعی اصلاح اور ملک کے استحکام پہ گفتگو تھا۔ تقریب میں صدر ضلع ملیر حضرت مولانا محی الدین چشتی شاہ الحسینی، جنرل سیکریٹری کراچی ڈویژن حضرت مولانا تاج محمد حنفی اور صدر کراچی ڈویژن حضرت مولانا رب نواز حنفی نے اپنے خطابات میں شرکت کی۔ مقررین نے گفتگو میں سیرت نبوی کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا اور کہا کہ امت کی اصلاح و وطن کی ترقی کے لیے پیغمبر اکرم کے اخلاق و تعلیمات کو زندگی کا نصب العین بنانا ضروری ہے۔ مقررین کے اہم نکات: سیرت نبوی، محبت، رحم، انصاف و خدمت خلق کا مثالی نمونہ، فردی اور اجتماعی سطح پہ اطاعت الہی، حسن سلوک ہی قوم کی اندرونی استحکام عطا کر سکتا ہے۔ نوجوان نسل کی تربیت و اخلاقی رہنمائی ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ مذہبی ہم آہنگی، بین المذاہب احترام کے فروغ دے کے دہشت گردی انتشار کے خلاف مضبوط دفاع ممکن ہے۔ کانفرنس میں سیرت النبوی کے حوالے سے درج ذیل حدیث مبارکہ کو خصوصاً پیش کیا گیا اور اس کی تشریح کی گئی۔ حدیث مبارکہ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مقررین نے کہا، یہ مختصر مگر جامع حدیث نبوی انسانی برادری اور اجتماعی رہنمائی کی بنیاد ہے۔ اگر ہر فرد اپنے بھائی کی فلاح و بھلائی کو اپنی فلاح سمجھ کے عمل کرے تو معاشرہ انصاف، بھائی چارے اور امن کی جانب متحرک ہوگا۔ یہی سیرت طیبہ کی عملی تصویر ہے۔ کانفرنس کے آخر میں ملک کی سلامتی، استحکام، نوجوانوں کی ترقی اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور شرکاء نے آئندہ عملی منصوبوں، مذہبی تعلیمی ورکشاپ کے انعقاد کے ہدایت دیا تاکہ سیرت نبوی کے نشیب و فراز کو عملی زندگی میں نافذ کیا جا سکے۔ تقریب میں مقامی سماجی رہنماؤں، علماء، طلباء، خواتین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ منتظمین نے آگے آنے والے ایام میں علاقے میں نیک مقاصد کے تحت مختلف تعلیمی و فلاحی پروگرامز کا اعلان کیا۔ کانفرنس کے انعقاد و خطابات کے دوران لوگوں میں نظم و ضبط و عقیدت کے ساتھ شرکت نظر آئی، جسے منتظمین نے کمیونٹی کی مضبوطی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مختصر وقت میں حضرات کے سامنے ایک دو کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزارش کروں گا اگر آپ ساتھ دیں گے تو سبحان اللہ۔ شاید فرماتے ہیں صحابہ سے کوئی نہیں گا نظر کر اب وہ ہاتھ جس کو میری سمجھ میں دیکھا ساؤنڈ والے ایک دو کو سمجھ میں آئیے وہ بھی بیچارے نے آپ نے اس کو ایسا چلانا کہ ان کو سمجھ میں پڑھ کے صحیح ہے زیادہ آواز نہیں کھولیں، زیادہ ایکو نہیں کھولیں، کم کھولیں، سمجھ میں پتہ لگے پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں کہوں گا لا
شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے بولنا ہے اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بحث کالونی والوں مہمان نوازو یا بس مہمان نوازو، آپ کے مہمان نوازی ہوگی میرا ساتھ دینے پر۔ لکھتا ہے شاعر لا ساؤنڈ والے ہم نے سنیا دیوانوں کی ختم نبوت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، دین کو سیکھے گا، عمل کرے گا اور آگے پھیلائے گا میرا بھائی انشاءاللہ۔ دونوں حالت بول کے انشاءاللہ۔ جزا اب چلتے ہیں شان صحابہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، عقيدة السلام وواجبنا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك.
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।